ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. بات کر رہے ہیں سال 2011 کی اور بات کریں گے کیا 2012 بھی اسی طرح کا ہوگا یا پھر مختلف ہوگا. فاروق سلیم صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ سال 2000 میں ایک سال میں $1 بلین فورن ریمیٹنس آتی تھی. 2011 میں ایک مہینے میں اتنی آ رہی ہے اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے. 11-12 سال کا سر گیپ بھی تو ہے بیچ میں, پاپولیشن میں بھی تو اضافہ ہو گیا. تو ریمیٹنس تو وہ جو پاپولیشن میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے, اگر وہاں پر آپ دیکھیں کہ ریمیٹنس میں اضافہ ہوا ہے تو یہاں پر پاپولیشن میں بھی تو اضافہ ہو گیا. تو کیا یہ سمجھتے ہیں آپ کہ یہ تو ارتقاء کی بات نہیں ہے یا ہم سمجھیں کہ یہ کوئی اچیومنٹ ہے؟ دیکھیے, جس ملک کی فورن ریمیٹنسز بڑھ جاتی ہیں اس کے پیچھے 3 میجر فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک فیکٹر تو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے زیادہ لوگ جو ہیں, نمبر آف ورکرز ہمارے باہر کے ملکوں میں بڑھ گئے ہیں پہلے کے مقابلے میں, ایک یہ فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر ہوتا ہے کہ کوالٹی آف ورکرز. آپ دیکھیں کہ پچھلے 4-5 سالوں میں HEC کی جو انپٹ ہے انٹو آر اکانومی, جس لحاظ سے انہوں نے لیٹس سے PhDs. اچھا چلیں مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو فورن ریمیٹنس آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ماہ میں آ جاتی ہے, اس کا ایک غریب آدمی کو جو غربت کی لکیر کے نیچے رہتا ہے, جس کا روٹی مسئلہ ہے, جس کے لیے کپڑا مسئلہ ہے, جس کے لیے مکان مسئلہ ہے, جس کے لیے گیس مسئلہ ہے, جس کے لیے پینے کا صاف پانی مسئلہ ہے, اس کو کیا فائدہ ہوا ہے یہ بتا دیں. دیکھیے, اب آپ مکس کر رہے ہیں بیرونی سیکٹر کو اور اندرونی سیکٹر کو. اندرونی سیکٹر جو ہے اس میں ہمارا سب سے بڑا دشمن, یہ جتنی آپ نے پرابلمز ابھی واضح کی, ان کا سینٹر ہے حکومت کا بجٹری خسارہ. جو حکومت بجٹ میں خسارہ کرتی ہے, پھر اس کے بعد اس کو نوٹ چھاپنے پڑتے ہیں وہ خسارہ پورا کرنے کے لیے, اور جب نوٹ چھپتے ہیں تو پھر مہنگائی ہوتی ہے. پھر آپ نے جو ساری پرابلمز بتائیں, جو لوگ پاورٹی لیول سے نیچے چلے جاتے ہیں یا جو لوگ میل نیوٹریشن رہ جاتے ہیں, وہ اس کا بیرونی سیکٹر سے آپ مکس اپ نہ کریں. لیکن بیرونی سیکٹر میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چل رہا تھا, جو 2010 میں بہت زیادہ تھا, 2011 کے پہلے کوارٹر میں پہلی دفعہ 7 سالوں میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا تھا. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو فورن ایکسچینج ریٹ ہے وہ مستحکم رہتا ہے, آپ کی کرنسی جو ہے وہ نہیں گرتی. اس سے آپ کو فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ آپ کی امپورٹس جو آ رہی ہیں وہ مہنگی نہیں ہو پاتی. تو یہ فائدہ جات. فاروق صاحب, جنرل صاحب, فاروق صاحب جو بات کریں اکنامکس کی بات کریں, یہ پہلے کہہ رہے تھے یہ بیرونی سیکٹر اور اندرونی سیکٹر کی بات کریں, اکانومسٹ ہیں ماشاءاللہ. میں تو ٹیکنیکلی ان ٹرمز کو نہیں سمجھتا, یہ مائکرو اکنامکس کی میکرو اکنامکس بھی بات کریں گے, پھر ایک ڈیولپمنٹ اکنامکس بھی ہوتی ہے, میں تو ٹیکنیکلی اس کو نہیں سمجھتا, لیکن ہماری عوام جو ہے وہ بھی تو نہیں سمجھتا. دیکھیں, میں ایک چیز, میں جب باہر جاتا ہوں نا, آؤٹ ڈور شوز کرتا ہوں, لوگوں سے بات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں ہمیں اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں جمہوریت ہے یا آمریت ہے, ہمیں نہیں فرق پڑتا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہیں یا پرویز مشرف ہے. ایز اے لائر آئی ڈو بلیو ان رول آف لا اور جمہوریت ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ روٹی کپڑا مکان ہے, ان کو کیا سمجھائیں ہم؟ یا گڈ, وہ ایک الگ کوشچن ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو آپ کو بتا رہے ہیں نا, وہ ایک چیز بتا رہے ہیں کہ یہ خوشخبری ہے کہ ریمیٹنسز بڑھی ہیں. میرا ویو پوائنٹ, میں اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ریمیٹنسز تو بڑھی ہیں, لیکن اس کا کریڈٹ ہم اپنی اکنامک ٹیم کو نہیں دے سکتے. یہ کوئی اکانومی میں پلس پوائنٹ اس طرح نہیں ہے کہ اکانومی آپ کی ہیلدی تب ہوگی کہ پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, انڈسٹریلائزیشن ہوگی, آپ کی ایگریکلچر سیکٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا. ریمیٹنس تو شاید ایک تو اس لیے کہ کچھ لوگ زیادہ گئے ہیں تو انہوں نے بھیجے ہیں, وہ پیسے ہمیں ضرورت ہے, آ گئے. لیکن ابھی چونکہ سختی ہے فارن ایکسچینج کی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے, تو پہلے جو ہنڈی سے بھیج رہے تھے وہ پیسہ تو آ ہی رہا تھا, ابھی وہ فارمل طریقے سے بھی بھیج رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری اکانومی کے لیے گڈ نیوز تب ہوگی جب انویسٹرز آئیں گے ملک کے اندر, جب یہ کموڈیٹیز کی جو پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہوگی, اور جو سالڈ یعنی گراؤنڈ کے اوپر ہمارے یہاں انڈسٹریلائزیشن کا جو میں بات کر رہا ہوں وہ میٹر ہوگی, تو وہ پھر گڈ نیوز ہوگی. ادروائز یہ جو ریمیٹنسز ہے نا, یہ ایک ٹائم آ سکتا ہے, نیچے بھی جا سکتے ہیں, اوپر بھی آ سکتی ہے. تو ویئر ایز اٹس اے گڈ نیوز, بٹ یہ فنڈامنٹلی ہماری جو اکانومی ہے اس کے لیے بیٹر ہوگی کہ وہ. جنرل صاحب, عوامی مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ شیخ رشید احمد نے ہمیں جوائن کیا. شیخ صاحب السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید. اچھا شیخ صاحب, مجھے آپ سے ایک ذاتی سوال پوچھنا ہے. آپ بہت زیادہ میڈیا پر آتے ہیں, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن میں کئی ٹاک شوز میں آپ نظر آتے ہیں ہمیں گفتگو کرتے ہوئے, اور لوگ آپ کو
کو بڑا پسند کرتے ہیں, آپ جس طرح کھلے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ شیخ رشید عوامی بندہ ہے, اور آپ آگے لوگوں کی بات کرتے ہیں, ان کے مسائل کا ذکر کرتے ہیں, غربت کی بات کرتے ہیں, معیشت کی بات کرتے ہیں, سیاست کی بات کرتے ہیں, دفاع کی بات کرتے ہیں. لیکن میں جب ایز اے جرنلسٹ آپ کی گفتگو سنتا ہوں تو ہمیشہ ایک سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا شیخ رشید جیسا پولیٹیشین یہاں پر سوال پوچھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کو تو جواب نہیں دینے چاہیے شیخ صاحب, یہ چیزیں ہیں تو کیوں ہیں؟ دیکھیں, جواب تو ہمیشہ حکومت دیتی ہے. جواب تو ڈیلیوری جو ہوتی ہے, ڈیلیوری بٹن جو ہوتا ہے, ڈیلیوری سوئچ, وہ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے, اپوزیشن جو ہے. لیکن یہ اس سال کا شیخ صاحب آپ کتنی دیر حکومت میں خود بھی تو رہے ہیں, جب ہم رہے ہیں اس کو بھی آپ ڈسکس کر لیں, جب ہم رہے ہیں اس وقت کی صورتحال کو بھی آپ ڈسکس کر لیں. 124 ٹرینیں ہم نے نئی چلائی, انہوں نے 124 بند کی. ہمارے وقت میں آپ دیکھ لیں کہ اداروں کی بری حالت نہیں تھی. اسٹیل مل اگر جس پر بڑا الزام لگا اس قیمت پر بکی ہوتی تو جس قیمت پر سپریم کورٹ نے سٹے دے کے اس کو غلط قرار دے دیا, آج سے کہیں بہتر ہوتا کہ چل بھی نہیں رہی اور 100 ارب کے خسارے پہ جا رہی ہے. اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ آج کے تقاضے, آج کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کے حکمرانوں نے پہلے تو بڑی اپوزیشن کو اپنے کھانوں پہ اور مہمانوں پہ لگائے رکھا اور 12 کھانے کھلاتے رہے, اور اسمبلی کے اندر ایک ایسی اپوزیشن کو جنم دیا جس نے کبھی عوامی مفاد عامہ کی بات, اور اگلی عوامی مفاد عامہ کے حق میں کوئی قرارداد پاس بھی